اور اس معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اور مختلف قبیلوں کو، دیکھیں بچوں، مختلف مذہب کے لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا، سب کو متحد کر دیا، ٹھیک ہے، اخوت اور بھائی چارہ ان میں پیدا کر دیا۔ میثاق مدینہ، تیسرا کیا ہے؟ میثاق مدینہ کی روح سے، اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کو مقدس یعنی کہ پاک صاف شہر قرار دیا گیا، جس سے پاکیزہ شہر قرار دیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا، ٹھیک۔ اور یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ دیکھیں نا، اس طرح یہودی جو تھے ان کی بھی حمایت، اور انہوں نے بھی آپ کو آپ کی تائید کی، آپ کی آواز کے لبیک کہا، مانا آپ کا کہنا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی یہ۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ ایک معاشرے کی اور سیاسی طور پہ اچھا ایک منشور تھا، ایک عہد نامہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں اسی کی بنیاد جو یہ شرائط جو تھی اس میثاق کی وجہ سے یہی ایک اسلامی ریاست کی بنیاد بنی، ٹھیک ہے، اسی سے ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قیام پذیر ہوئی، ٹھیک ہے، معرض وجود میں آئی، اور یہ معاہدہ اس کی جڑ بنی، اس کی بنیاد بنی۔ اس معاہدہ کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ تو اس طرح ظاہر ہے، دیکھیں نا، ہم نے ایک شرط کیا پڑھی تھی کہ سب اکٹھے مل کر مقابلہ کریں گے دشمن کا، تو جہاں مل کے دشمن کا مقابلہ ہوگا تو مدینہ منورہ پہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پہ کوئی حملہ کرے۔ میثاق مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے، ٹھیک ہے۔ رواداری کیا ہے؟ بھائی چارہ، اخوت، مل جل کر رہنا، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس میں دوسری اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو بھی تسلیم کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مذہب اسلام جو ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی جو ہے فرائض وہ ادا کریں، معاشرے میں جس طریقے سے وہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے رسوم و رواج کے مطابق، اپنے سیاست کے حقوق ان کو جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں ہر طرح کی ان کو ہر لحاظ سے ان کو آزادی دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاہدے میں بھی ہر قوم کو تمام جو ہے وہ حقوق دیے گئے، مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے۔ میثاق مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معاہدہ جو ہے ساری دنیا میں امن قائم رکھنے کی بھی ایک وجہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کی شرائط پہ عمل کریں۔ بچوں، یہ آج کا آپ کا سب کا امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور بٹ ناؤ what you have to do، آپ کا کیا اس میں رول ہے؟ اب آپ نے اس کو 3 دفعہ ایٹ لیسٹ ریڈنگ کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے اچھے طریقے سے، سب کو مشکل الفاظ جو ہیں ان کو آپ نے املا کرنی ہے، اور لکھائی کو بہتر بنائیے، اپنی لکھائی کی امپرومنٹ بھی کیجیے، اور جو ہے سب کو اچھی طرح یاد کیجیے۔ ہم نے آپ کو سالو ورک شیٹس دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس کو یاد کیجیے، اور اس میں معروضی طرز بھی ہے اور انشائی بھی۔ اس سب کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے سارے جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے، معروضی طرز، وہ بھی کر پائیں گے، شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن بھی آپ کر پائیں گے۔ اور ایک سب سے اہم بات جو ہے بچوں، اس سب سے مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا، کوئی آپ کو اچھی بات کا پتہ چلا ہوگا۔ میرے خیال میں جب آپ یہ سب پڑھتے ہیں تو آپ میں جو ہے وہ معاہدہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایفائے عہد کی کیا اہمیت ہے۔ ایک سچا مسلمان جو ہے جب کسی سے کوئی قول و قرار کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو اس کا لازمی فرض ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے، اس کی شرائط کو مانے، ٹھیک ہے، کچھ اپنے مطالبات منوائے، اور جو چیزیں آپ نے ماننے کا عہد کیا ہے اس کو پورا کرے۔